السلام علیکم. آپ کی خدمت میں 3 پروگرام میں پیش کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تینوں پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور اگر تھوڑا سا بھی شبہ ہے تو اس شبے کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. برائے مہربانی آپ 3 پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے سے مجھے مطلع کریں تاکہ میں اس کو بہتر سے بہتر بنا سکوں اور کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو بھی خوش کر لوں کہ بھائی میرے پروگرام پسند ہوئے ہیں سننے والوں کو. لہٰذا آئندہ بھی پروگرام ایسے ہی اچھے اور معیاری ہونے چاہیے. اب ہم نے جب ریڈیو جوائن کیا تو ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہو گئے. وہ اچھا سینئر ہیں اور ان کو ہم پروفیسر عبدالحواس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگرچہ ان کو یہ نام یا مان ہے اور وہ ایک شرط تھی کہ آپ مجھ سے ہر قسم کی بات کر کے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں خود بذات خود ذاتی طور پہ کبھی بھی اسٹوڈیو میں نہیں آؤں گا یا مائک کے سامنے نہیں آؤں گا. تو عبدالحواس صاحب سے اب کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں تو ہم فوراً ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے. بیٹھے، کمرے میں بلایا، بیٹھے، ہاتھ ملایا، بات شروع کی. پھر کچھ دیکھا یہ کچھ غائب دماغی سے دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے پوچھا سر کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ پلٹ کے بیٹھ جائیں، منہ ادھر کر لیں، پیٹ میری طرف کر لیں. میں نے کہا آپ یہ کہیں گے سامنے دروازہ کھلا اس سے نکل جائیں. کہا بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے بولیں صاحب خاموش نہ رہیں. ہم بولتے رہے اور بولتے بولتے انہوں نے 3 منٹ 4 منٹ کے بعد کہا پلٹ کے سیدھے ہو جاؤ. ہم پلٹ کے سیدھے ہو گئے بالکل، کیونکہ ایک تو عمر کا تقاضا، دوسرے بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. سامنے ہو کر بیٹھ گئے. جی میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگے بھائی بات دراصل یہ تھی جب آپ آئے تھے اور آپ نے بات شروع کی تو آواز سے تو پہچان گئے، ہم پہچان گئے، لیکن پہچان وغیرہ سے یہ آواز دیکھی ہماری سنی ہے اور ان کے ساتھ ہم نے خاصا ٹائم بھی گزارا ہے، لیکن آپ کی شکل ہم بھول گئے. اب پریشانی یہ تھی آواز کی پہچان تھی اور شکل جو تھی وہ انجان تھی. تو ہم نے طریقہ یہ نکالا کہ آپ کو الٹا کر کے بٹھا دیا، یعنی منہ ادھر کر دیا، پیٹھ ادھر کر دی اور آپ کی بات سنیں گے. شاید کہ کوئی ذہن میں کوئی کہیں سے آپ کی شکل نمودار ہو جائے اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں. تو کئی 3 منٹ بعد آپ کی شکل آپ کی پیٹھ پہ نظر آ گئی. ارے میں نے کہا واہ. تو میں نے کہا بھائی پلٹ جاؤ، بات ہو گئی کلیئر. تو میاں یہ بات تھی اور تو کوئی بات نہیں تھی. نہ ہم ناراض ہوتے ہیں کسی، نہ کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے. مسئلہ صرف ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہوتا ہے جو سمجھدار جیسے لوگ ہوں اور وہ سمجھ کے اس کو اگنور کریں. میں نے کہا سر بھیا تو بتائیے آج کل آپ نے کوئی نئی تحقیق کی، نئی ایجاد نکالی، نئے تجربہ کیا، کوئی نئی بات کہنے لگے. بھائی ہم نے ہسٹری کو ہسٹری پر ایک بڑا کام کیا. میں نے کہا ہسٹری کون سی؟ یہ پاکستان انڈیا کی، یہ انٹرنیشنل ہسٹری. پہلے ہسٹری تو بتا دیں. کہنے نہیں یار پاکستان انڈیا اور ادھر والے کے نہیں، ہم نے وہ ہسٹری پہ کہا کیا کہ جو ہماری تاریخ کا ایک بڑا حصہ تھی اور دنیا بھر میں اس کی دھوم تھی. اسلامک ہسٹری، مغلوں کی ہسٹری. اور میں نے کہا مارے گئے مغلوں کی ہسٹری اور وہ بھی اسلامک. تو ذرا سوچ سمجھ کے ریکارڈ کریں گے، کہیں الٹا ہسٹری ہم ہسٹری کی نظر نہ ہو جائیں. خیر میں نے کہا جی فرمائیے. ہم مطلب گوش ہیں. تو کہنے لگے بھائی اکبر، مغل اعظم شہنشاہ اکبر. جی میں نے کہا جی بالکل، اگرچہ نام سنا ہے لیکن ملاقات ہماری نہیں ہوئی، فرق بہت زیادہ تھا. کہنے لگے اچھا بھائی یہی تو باتیں ہیں آپ کی جس کی وجہ سے ہمیں آپ کی یاد آتی ہے کہ بھائی چلے گئے پردیس. میں نے کہا بس گانا آگے مت گائیے، یہ پورا بڑا زبردست گانا ہے. کہنے لگا ارے ہم کہاں اس عمر میں گائیں گے، جوانی میں نہیں گایا تو ہم اب گا کے کیا کریں گے. تو میں نے کہا نہیں اچھا آگے فرمائیے کیا کرنا ہے. کہنے لگے ان کو نام سنا آپ نے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا یہ بڑے جیت قسم کے، مضبوط قسم کے بادشاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل بھی، ان کی بھی فتوحات تھی بڑی زبردست، بڑا یہ انتظام تھا مانتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں ہے کہ تقریباً 800 سال مغل حکومت رہی ہندوستان میں، پاکستان جو ہے اسی علاقے میں. تو صاحب کہنے لگے ہاں. اور ان کی بیگم کو کیا نام سنا ہے آپ نے؟ جہاں میں اتنی کمزور تو نہیں ہے لیکن بڑے لوگوں کی بیگمات کا نام سننے میں ذرا اچھا لگتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے یہ بھی ہیں صاحب خانہ ہیں. تو ان کی بیگم کا نام تھا سنا، ابھی یاد آ جائے گا، بھولے نہیں ہیں، یاد آ جائے گا، جودھا بائی. کہنے لگی اچھا ہاں بالکل صحیح ہے. وہ جب بادشاہ سلامت اکبر اعظم جب خطاب کرتے تھے اپنی کیبنٹ کا یا اپنے دربار کا، تو جودھا بائی ان کے پیٹھ کے پیچھے
बैठी होती थी, जो आगे कैबिनेट को तो नज़र नहीं आती थी, ऐसे बैठती थी और बादशाह सलामत के बिल्कुल पीछे। तो अक्सर हिस्ट्री में ये आया है कि जब बादशाह सलामत को कोई उलझन होती थी, कोई तकलीफ हो जाती थी, कोई गुस्सा आ जाता था, तो वो बेचैन, वो शक हो जाते थे, तरह से उठना बैठना। तो वो जो कैफियत होती थी, वो कहते थे बेगम जो मलिका थी, वो उनकी पीठ पे हाथ रख देती थी, अब वो सही हो जाते थे। अब लोगों ने ये कहा कि साहब वो जो थी, वो उनका गुस्सा, उनकी जो तबीयत ख़राब होती थी, वो उनकी इतनी मोहब्बत, उनके हाथ में इतनी तासीर थी कि वो सही हो जाते थे। तो साहब बिल्कुल हमने भी मानी। अरे मियाँ, तुम ये बातों को मान लेते हो आसानी से, भाई पहले हमसे तो पूछ लिया करो। मैंने कहा जी अच्छा, वहाँ गलती हो गई, आप वहाँ थे हम यहाँ थे, तो हम पूछते कैसे, कहने लगे टेलीफोन करके पूछ लेते। मैंने कहा आइंदा वो यही करेंगे, आपसे राब्ता रखेंगे, अब आपको हम नहीं छोड़ेंगे, एक ही वक्त में छोड़ेंगे जब मजबूरी होगी। कहने लगे मजबूरी क्या होगी? मैंने कहा मजबूरी ये होगी, आपको ऊपर साथ नहीं ले जा सकेंगे, अकेले ही जाना पड़ेगा, आप यहीं बैठे रहिएगा, ऊपर से कोई रास्ता हुआ तो कर लेंगे। कहने वाह बहुत खूब, अब वहाँ के भी रास्ते की भी फिक्र होगी। अब ने कहा साहब तो बता दीजिए आप। कहने लगे भाई अकबर आजम की कमर में दर्द था, और जब वो दर्द में हिल जाते थे, तकलीफ होती थी, तो वो दर्द की जगह पे हाथ रख देती थी, दर्द से दबा देती थी, वो सही हो जाते थे। तो मैंने कहा साहब ये तो पहली बार आप हम सुन रहे हैं, आज तक तो किसी ने हमसे नहीं कहा। अरे भाई हकीकत बात लोग कम बताते हैं, हकीकत ये थी कमर में दर्द था, हाथ से दबा दिया, दर्द सही हो गया, वो सीधे होके बैठ गए, किस्सा ख़त्म। हमने कहा जी अच्छा, किस्सा तो ख़त्म नहीं होगा, किस्सा तो आगे तक चलेगा इंशाल्लाह। तो साहब ये बात उनसे हुई, वो हमने आपकी नज़र कर दी। अब आप भी कुछ फैसला तो साजिर फरमा दें कि हमने जो सुना और जो आप अमल किया और जिसमें आपको शामिल किया, क्या ये एक हकीकत है, क्या ये ऐसे ही था? जाहिर है आप भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे, आप वहाँ तो होड़ी अकबर आजम के साथ थे। चलिए इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, और जो बात समझ ना आए एक दफ़ा और सुन लीजिए, सुनने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुनिए, अगर किसी को साथ बिठा लें तो हम आपके मशहूर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।